اس حساب سے اویس جو ہوتا ہے نا، یہ مریم کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے بعد مریم جو ہوتی ہے کھل کر جو وہ اپنی نفرت شو کرتی ہے اور اویس کو سب کچھ بتا دیتی ہے۔ تو اس کے بعد اویس کیا کرے گا؟ اور جیسی انابیہ کی ماں کو یہ دھچکا لگا تو اس کے بعد اسے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں نے مریم کے ساتھ جو کچھ کیا یہ غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا یہ جا کر مریم سے معافی مانگے گی؟ اسے سب کچھ بتا پائے گی؟ آنے والے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ انابیہ جو ہوتی ہے اپنی ماں کے اوپر آ کر غصہ کرتی ہے، اس کے اوپر پریشر ڈالتی ہے، ماں کو کہتے کہ ماں جی آخر کار آپ کو مسئلہ کیا ہے، آپ چاہتی کیا ہیں، کیوں میری خوشیوں کی آپ دشمن بنی پھری ہیں، آپ کیوں میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہے؟ تو ماں جو ہوتی ہے اسے کہتی ہے کہ آپ کی زبان بہت ہی زیادہ چلنا شروع ہو چکی ہے، آپ کی زبان کو کاٹنا ہوگا۔ تو آگے سے انابیہ کہتی ہے کہ اچھا میری زبان چاہ رہی تو آپ کی زبان کیا نہیں چاہ رہی؟ آپ بھی اپنی اوقات میں رہیں، اپنا کام کریں، آپ جو کچھ بھی کر رہی ہیں، اگر آپ نے کچھ بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جہاں سے جو ہے نا انابیہ اپنی ماں کو دھمکی دے کر چلی جاتی ہے، مریم بھی موجود ہوتی ہے اور مریم کو اس معاملے پہ بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ انابیہ کی ماں کا جو ایک رویہ ہے نا، یہ مریم کے ساتھ مکمل طور پر چینج ہو چکا ہے، بات کرنے کا انداز سب کچھ جو چینج ہو چکا ہے۔ تو انابیہ کو اس معاملے پہ غصہ آتا ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں جو وہ سب کچھ بتا دے اور میرا گھر برباد ہو جائے۔ تو یہ ماں کو وارننگ جاری کرتی کہ اگر آپ نے اپنی زبان کھولی نا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، آپ کی بھی اصلیت میں سب کو بتا دوں گی، اور اس عمر میں آپ یہ صدمے برداشت نہیں کر پائیں گی۔ ماں کہتی ہے کہ بھائی اگر آپ کاش یہ سب کچھ سننے سے پہلے میں جو وہ آپ کے والد کے ساتھ ہی مر جاتی تو اچھا ہوتا۔ تو انابیہ کہتی کہ ہاں تو پھر مر جائے نا، مجھے کیوں آپ بتا رہی ہیں، مجھے آپ اس بات کی ٹینشن بالکل بھی نہ دے۔ انابیہ ایموشنل ہو کر نا یہ پہنچ جاتی ہے مریم کے پاس، اس کے سامنے ڈرامے کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ والد کے آخری الفاظ کیا تھے، میں اپنے والد کے آخری الفاظ سننا چاہتی ہوں، اس معاملے پہ بڑی بے چین ہوں، جو دل ہے اسے بڑا گھبرا رہا ہے۔ تو آگے سے جس وقت یہ باتیں مریم سنتی تو صاف الفاظ میں انکار کر دیتی ہے کہ بھائی نہیں، کسی قسم کی کوئی بھی اس کے آخری الفاظ نہیں ہیں۔ تو یہ باتیں کہہ کر جب مریم جاتی ہے تو انابیہ کو خوشی ملتی ہے، کافی ٹائم کے بعد جو وہ انابیہ آئی ہوئی ہوتی ہے مریم والوں کے گھر میں، تو سلطانہ کو ٹینشن آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ مریم کے ساتھ بات کرتی ہے۔ جب انابیہ جاتی ہے مریم کو کہتی ہے کہ بھائی یہاں پر آنا انابیہ کا کچھ مجھے زیادہ ٹینشن دے رہا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پر آئی ہے؟ تو مریم جو ہوتی ہے یہ بھی بولتی کہ ہاں بنا مقصد کے وہ کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتی، جو بار بار سوال پوچھ رہی تھی یا بار بار جو وہ باتیں کر رہی تھی تو اس بات کی مجھے بھی ٹینشن یا فکر ہونا شروع ہو چکی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بھائی تم ایک انسانی روپ میں ابلیس ہو، انابیہ کو کہتی ہے۔ تو انابیہ کہتی کہ اچھا میں ابلیس ہوں تو تم کون سے انسان ہو، تم بھی تو میری طرح جو وہ شیطان ہی ہو نا، تم نے بھی تو شیطانی کی تھی، کس طرح سے میرے ساتھ مل کر تم نے جو مریم کا گھر برباد کروایا؟ تو ماں کہتی ہے کہ دیکھیں ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ سنبھل جائیں، یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں، اس سے آپ کی زندگی مکمل طور پر برباد ہو جائے گی۔ لیکن انابیہ کہتی ہے کہ نہیں، اگر برباد ہوگی تو بس ہو جائے، وہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن میں جو مریم کو ایسے خوش نہیں رہنے دوں گی۔ ماں وہاں پر مرنے کی بھی دھمکی بھی دیتی ہے۔ تو انابیہ کہتی ہے کہ تم جس وقت مرو گی جائیداد یہ سب کچھ میرے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اب انابیہ کو سمجھانے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، کیونکہ جب اتنی آگے بڑھ چکی ہے، اتنی آگے جا چکی ہے کہ اس کے پاس واپس مڑنے کا کوئی چانس ہی نہیں بچا۔ اگر یہ واپس آتی ہے تو ایسا سمجھو کھائی کے اندر گرے گی، تو یہ نقصان یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی۔ اچانک سے مریم کی جو گاڑی ہوتی ہے خراب ہوتی ہے، تو اویس جب اسے دیکھتے ہیں نا تو اویس اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اسے ریسٹورنٹ میں لے کر جاتے ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ اویس سہانے سہانے خواب دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار تمہارے پاس وقت ہے کہ تم میری زندگی میں آ جاؤ دوبارہ سے، جب تم میری زندگی میں آؤ گی تو خوشیاں آ جائیں گی، سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ شویز کے معاملے میں کچھ غلط الفاظ بھی بولتے ہیں، تو مریم کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا اور ایک زوردار جو تھپڑ ہے یہ اویس کو دے مارتی ہے۔ جب اویس کو تھپڑ مارتی ہے تو اس کے بعد اویس کو دھمکی بھی دیتی ہے کہ خبردار اگر تم نے کوئی بھی دوبارہ سے اس کے الفاظ بولے نا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ شویز میرا کیا لگتا ہے، شویز میرا شوہر ہے اور شوہر کے معاملے پہ میں کوئی بھی ایسی بات برداشت نہیں کروں گی۔ جس وقت یہ باتیں اویس ہوتا ہے تو اویس کا منہ کھلا کو کھلا رہ جاتا ہے۔ انابیہ جو ہوتی ہے پریشر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے شویز کے اوپر کہ جب میری شادی آپ کے ساتھ ہوگی نا تو اس کے بعد میرا یہ خواب ہے کہ آپ کو میں اپنے گھر میں لے کر جاؤں، کیونکہ میری ماں اکیلی رہ جائے گی، میں ماں کو تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو شویز جس وقت یہ بات سنتا ہے تو صاف الفاظ میں انکار کر دیتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ یہ سب کچھ اپنے دماغ سے نکال دیں، میں کبھی بھی آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا، میں اپنی فیملی کو انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن انابیہ کوئی بات نہیں سنے گی اور انابیہ کا یہی پلان ہے کہ شویز کو میں
چھین لوں اس خاندان سے، تاکہ اس خاندان سے میں جو بدلہ لے سکوں۔